بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت میں آفتاب کے دیکھنے میں، جبکہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو، تم میں کوئی کشمکش ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں، جبکہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو، تم میں کوئی کشمکش اور کوئی رد و گد ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس طرح چاند اور سورج کو بلا کسی کشمکش اور بغیر کسی اختلاف و نزاع کے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قیامت میں جب اللہ سے ایک بندہ کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے فلانے، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا تجھے تیری قوم میں سرداری نہیں دی تھی؟ کیا تجھے بیوی نہیں عطا کی تھی؟ اور کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے چھوڑے نہیں رکھا تھا؟ کیا تو ریاست اور سرداری کے اور مال غنیمت سے چوتھائی وصول کرے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ عرض کرے گا، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا اور اس سے بھی حق تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانو تیسرے ایک بندہ سے ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ یہ بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور صدقہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا جہاں تک بھی بیان کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں ٹھہر۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں۔ وہ اپنے جی میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول، کہ تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے اور یہ منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ پوچھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے چاند اور سورج کی مثال دے کر یہ سمجھا دینا چاہا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنا واضح طریقے پر ہوگا جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ نس یہ بھی آپ نے واضح فرمایا کہ جس طرح چاند اور سورج کو مشرق اور مغرب کے کروڑوں آدمی بیک وقت میں دیکھتے ہیں اور بالکل یکساں طور پر دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی کشمکش نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت میں سب اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ پھر مزید قرآن پر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں اور آخرت کی پیشی سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ان کا سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا، تو اس دن وہ کیسے لاجواب اور کیسے ذلیل اور خوار ہوں گے۔
اور ان میں سے جو دیدہ اور بے حیا منافق اس وقت غلط بیانی کریں گے، اللہ تعالیٰ خود انہی کے اعضاء سے اور انہی کے گوشت اور انہی کی ہڈیوں سے ان کے خلاف گواہی دلوا کر ان پر حجت قائم فرما دیں گے، اور اس طرح علی روس الشہاد اور ان کے جھوٹ اور ان کی منافقت کا بھانڈا پھٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سوال سے زائد یہ بیان سوال کرنے والے صحابہ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت میں صرف اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی نہ ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ نے جو نعمتیں جس کو دی ہیں اس وقت وہ ان کی بات بات پوچھ گچھ کی جائیں گی، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر آخرت کی پیشی سے بے فکر رہ کر ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا ہوگا، وہ اس دن سیاہ ہوں گے اور وہاں کسی مکاری اور عیاری بالکل پردہ پوشی نہ کر سکے گا۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔